انسان چاہتا ہے اس کے پاس رزق کی فراوانی ہو، اسے معاشی طور پہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ کاروبار کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا کاروبار ترقی کر جائے۔ ذمہ دار ہے، وہ چاہتا ہے اس کی زمین کے اندر فصل اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ اور اگر کوئی پڑھنے والا طالب علم ہے، وہ چاہتا ہے جلدی اپنے قرآن کو حفظ کر لے۔ کوئی علم کے راستے میں لگنے والا ہے، وہ چاہتا ہے اس کے لیے اس کی کتابیں آسان ہو جائیں۔ آئیے آپ کو ایک مختصر سا عمل بتاؤں۔ ہم وہ عمل روزانہ کرتے ہیں لیکن جو کہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، آج ہم اسے اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اس عمل کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اگر مضبوطی سے تھام لیا تو دیکھیں رزق کی بھی چہل پہل ہو جائے گی، کبھی مالی طور پہ ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور زبان ہماری، آپ بیان کرنے والے، وہ ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے، میں نے جب سے اس دعا کا اہتمام کیا، حالانکہ وہ پختون ہے، کہتے مجھے اردو بولنے میں تکلیف تھی، میں نے دعا کا اہتمام کیا، اب میں زبان سے اردو ایسی بولتا ہوں، اردو والے بھی میری زبان پہ حیران ہوتے، میری خطابت اعلیٰ ہو گئی۔ خطیب اگر چاہتا ہے میں اعلیٰ درجے کا خطیب بن جاؤں، اس دعا کا اہتمام کرے، اس کی برکت سے اللہ اعلیٰ درجے کی خطابت عطا فرمائیں گے۔ کوئی چاہتا ہے اعلیٰ درجے کا مدرس بن جائے، اس دعا کا اہتمام کرے، اس کی تدریس کے اندر اللہ برکتوں کا نزول فرمائیں گے اور اعلیٰ درجے کا مدرس بن جائے گا۔ جو چاہتا ہے میں اعلیٰ درجے کا طالب علم بن جاؤں، میں سبق یاد کروں مجھے کبھی بھولے نہ، میں سبقی یاد کروں مجھے کبھی بھولے نہ، میں جو بھی چیز سیکھوں مجھے کبھی نہ بھولے۔ بڑا آسان عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، ان الفاظ کو یاد کر لیں اور ان کا اہتمام کریں۔ دیکھیں ہمارے گھروں میں رزق کے بھی دروازے کھل جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور جو چیز ہم نیت میں لائیں گے اللہ جل جلالہ اسے پورا کر دیں گے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے دوران حکم ہے دنیاوی باتیں نہ کی جائیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ عمل سکھایا۔ بیان کرنے والے پیارے نبی کے پیارے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ وضو فرما رہے تھے، میں نے دیکھا آپ وضو کے دوران یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں اپنے رب کے سامنے ایسی حالت میں پیش ہوں کہ میں گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوں۔ اس دعا کا اہتمام کریں، وضو کرنے کے ساتھ ہمارے اعضاء سے گناہ دھلتے جائیں گے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں کشادگی عطا فرما، گھر عالی شان مل جائے، گھر وسعت والا مل جائے، سکون والا مل جائے۔ اور تیسرا وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ دیکھیں تین الفاظ ہیں، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لگا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کا اگر ہم اہتمام کریں، رزق میں بھی کشادگی، ہمارے قوت ذہانت کے اندر بھی برکت، ہمارے گھر میں بھی کشادگی، اور دنیا کی نعمتیں ہمارے دامن میں آ جائیں گی۔